دیکھیں جو آج کر رہے ہیں ہم وہی ملے گا کل. قیامت جو ہے نا بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین. تو عمل کا دن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آج عمل کرنا ہے. اور مومن بندوں کی وہاں اللہ سے ملاقات جو ہوگی نا وہ پھر پرائیویٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ ڈھانپ کر پوچھے گا ان کو، دوسروں کو نہیں پتہ چلنے دے گا. تو اس سے محبت ہوگی تو اکیلے میں اس سے بات کریں گے، اللہ سے بات کریں گے. اللہ کسی کے سامنے پہ رسوا نہیں کرے گا. دنیا میں جو لوگ دوسروں کے عیب ڈھانپنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ان کے عیبوں کو ڈھانپ لے گا. جب وہاں اللہ سے ملیں تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ واقعے میں چھپا کر لپیٹ کے ہماری برائیاں بند کر دے اور ہم کو معاف فرما دے. تو یاد رکھیں قیامت کا دن ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا. قرآن مجید میں آتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی. اے انسان تو کیا سمجھتا ہے تجھے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ تو دراصل ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. کچھ ملاقات کر کے خوش ہوں گے اور کچھ شرمندہ ہو جائیں گے. تو حقیقت یہ کہ آج دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے. اگلی آیت میں آ رہا ہے ایاک نعبد، صرف ہی کا جو ہے وہ ضمیر اٹیچ پروناؤن ہے. کا تیری، صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری. صرف آپ بولیں نا اونلی یورس. ہم دنیا میں لکھتے رہتے ہیں گے لوگوں کے لیے اونلی یورس، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے گا. قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا ہم نے جن اس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو لفظ ہے نا نعبدو، اس کے اسٹارٹنگ میں جو نون لگا ہے نا یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے. یہ ضمیر ہے ہم کی، ہم عبادت کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے ربنا کا ہم پڑھا ہے نا تو فعل مضارع جو ہوتا ہے ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے، اس میں اسٹارٹنگ میں نون آ جاتا ہے گا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ لفظ جو ہے نا عبد سے نکلا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، ہیوملیشن. تو جو اب غلام ہوتا ہے نا، آپ کے غلام کا ایک کانسیپٹ اگر دماغ میں آپ کو کلیئر ہو نا، غلام جو ہوتا ہے کسی کا، آج کل کے ہمارے نوکروں کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ ہم نے سروس کے لیے ہائر کیا ہوا پیسے دیے اور اس کا دل چاہا تو لات مار کے چلا گیا. نہیں، جو پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے ان کی اپنی کوئی چوائس، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. تو وہ صرف اپنے آقا کے غلام ہوتے تھے اور ان جو آقا کی طرف سے حکم ملتا تھا وہ انہیں چاہے پسند آئے نہ آئے کرنا ہے. بٹ لیکن اللہ کی غلامی میں کیا ہوگا، اللہ کی عبادت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، انتہائی محبت اور تعظیم کے ساتھ. یعنی ہم جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر عبادت کے لیے جا رہے ہیں خاص طور پہ، تو اس میں ایسا نہیں ہو کہ چلو بس پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ٹائم ہو گیا کہیں ٹائم نہ نکل جائے، بلکہ ایک انتہائی محبت اور تعظیم کا احساس کہ میں اپنے خالق کے سامنے جا رہی ہوں. اور اطاعت جو ہوتی ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، غلام کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس کی پوری جو لائف ہوتی ہے کہ وہ آقا کے لیے ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے پوری لائف ہماری جو ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت میں گزرنی ہے. تو ہم ہر وقت تو ظاہر سی بات ہے ہم خالی نماز نہیں پڑھ سکتے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں گے تو ہم عبادت کے اس میں آئیں گے. تو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. آپ سمجھ لیں ٹوٹل سبمیشن پلس لو اینڈ رسپیکٹ، یعنی کلی اطاعت پلس محبت و تعظیم کے ساتھ، انتہائی محبت و تعظیم کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، ایسا مہربان رحم فرمانے والا کوئی نہیں، اور وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، وہی بخشے گا. تو نماز تو ہے ہی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات نا. پھر وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی. نستعین جو ہے نا اس کا بھی روٹ جو ہے وہ عین واو نون ہے، اور اس کے اسٹارٹنگ میں جو نون لگا ہے وہ بھی ہم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اٹیچ پروناؤن ہے. ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ہیلپ بھی چاہیے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ساری زندگی صرف اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، تبھی عبادت ہوگی. تو ہم کرنا چاہتے ہیں پر کیا ہوتا ہے، ہو نہیں پا رہا ہوتا ہے. دنیا ادھر کھینچتی ہے، دین ادھر کھینچتا ہے، لوگ، سوسائٹی کا پریشر، دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، کرنے کچھ نکلے ہوں گے، ہو کچھ گیا. سب کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے. پتہ ہے کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے.
ہم عبادت کے لیے ہی بنے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہتے ہیں، اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، اور جو کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں لگتا، ہر وقت لگتا ہے کہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں ہر نماز کے بعد لگتا ہے نا اس طرح جیسے وہ صحیح ویسے پڑھ نہیں پائی جیسے پڑھنی چاہیے تھی۔ تو پیدائش سے لے کے موت تک بھی اگر بندہ سجدے میں رہے تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کمزوری کا اعتراف کرنا، اس چیز کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا کہ یا اللہ میں کرنا چاہتی ہوں، کر نہیں سکتی، یہ قابل نہیں ہوں، بس تو کرا لے مجھ سے، تو قبول کر لے، تو ایکسیپٹ کر لے، یہی چیز ہے میری عبادت۔ اور دعا تو یہاں پہ آ رہا ہے نا، مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو دعا جو ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا چھوڑ کر بس مصلے پر مانگیں گے، بیٹھے رہیں گے، بلکہ اصل میں ہے کہ دل میں ساتھ اللہ کا کنیکشن ہو اور اللہ سے باتیں ہوں کہ صرف تجھ سے مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مانگتے ہیں۔ تو کیا کسی اور سے کچھ نہیں مانگ سکتے؟ ایسے ہم بعض کہتے ہیں بندوں سے کہ اللہ مجھے ذرا پانی پلا دینا، مجھے یہ اٹھا کے دے دینا۔ بندوں سے وہی مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بندوں سے وہ نہ مانگیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کسی ڈاکٹر سے ہم دیکھیں صحت نہیں مانگ سکتے، ہاں ان سے دوا مانگ سکتے ہیں، صحت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو دوسروں سے ایکسپیکٹیشن وہ رکھیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں۔ ہر بندہ کمزور ہے، ہر بندہ بیچارہ ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ بعض وقت کبھی ہم والدین کو اتنا اپنے سر پہ بٹھا لے ہوتے ہیں کہ یہی ہمیں سب کچھ کر کے دیں گے، پھر ہماری توقع ٹوٹتی ہے نا، تو پھر ہم ہمارے رشتوں ریلیشنس میں خرابیاں آتی ہیں۔ کبھی ہسبینڈ کے ساتھ یہ کر کے یہ بھی اس کو سب کچھ کر کے دینا چاہیے، اور آج تو ہم اتنے اسمارٹ اوور ہو رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو خود، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں کسی کے آگے نہیں ہوں۔ یہ اوور کانفیڈنس، کسی اور پر بھروسہ کر بیٹھنا سب سے بڑی غلطی ہے، ایون کہ اپنے اوپر بھروسہ کر بیٹھنا بھی۔ اللہ ہی ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہی دے سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا تو یہ حال تھا کہ ایون وہ چیزیں بھی جو بندے بھی دے سکتے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یاد رکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا دینے کا اپنا ایک انداز اور طریقہ ہوتا ہے، وہ اس طرح نہیں کہ آپ نے کسی بندے سے مانگا لاؤ مجھے گلاس پکڑاؤ تو وہ ہاتھ میں گلاس پکڑائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب کے پردوں میں آپ کے لیے بناتا ہے طریقے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں گی وہ سب سے بہترین دعائیں ہیں گی، بہت جامع کلام ہیں گے، ان دعاؤں کو ضرور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں سب اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ ہی کی مدد جو ہے وہ کامل مدد ہے، اسی کی ذات پرفیکشن والی ہے۔ بندوں کے پاس بہت لمیٹڈ اختیارات ہیں گے نا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اس آیت کو کہتے ہیں یہ پورے قرآن کا کرکس ہے، نچوڑ ہے اس میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم نماز میں ڈیلی کتنی دفعہ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں یا اللہ میں صرف تیری ہوں، صرف تیری عبادت کرتی ہوں، صرف تیرا حکم چلے گا میری باڈی پہ، صرف تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گی۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا کمبینیشن رکھا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد چاہتی ہوں یا اللہ، کیونکہ میں چلنا بھی چاہوں گی تو بھی میں اس طرح سے نہیں چل پاؤں گی، تو اس کے لیے بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ ایسی بات ہے ہم بہت کمزور عاجز ہیں، تو اس میں دیکھیں ٹوٹلی اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ جب بندہ اپنا ماتھا اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے گا نماز میں تو کیا ہوتا ہے گا، آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارا سارا تکبر ہمارے اس ماتھے کی وجہ ہے نا، ایک ناک اونچی رکھنے پہ، اور اپنا ایک ماتھے پہ جو ہماری اکڑ ہوتی ہے گی کہ آج کا انسان جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے گا کہ اس نے کیا کچھ اچیو کر لیا ہے گا، اور پھر ہم اپنے آپ کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں ایسی نا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اس سے اور اس چیز سے اظہار کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرا کوئی حیثیت نہیں، اور اپنی روٹین لائف میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے گا کہ ہم مجھ سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں، میری جیسی تو کوئی چیز نہیں۔ مطلب آپ سوچیں نا، جو چیز ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کی بالکل اپوزٹ چیزیں ہمیں ہماری ایجوکیشن سسٹم سکھا رہی ہے گی، اپنے آپ کو ہی کچھ اور سمجھنا۔ تو بار بار اپنی عاجزی کا اظہار، کیونکہ دیکھیں جتنی عاجزی ہوگی، اصل چیز عبادت ہے ہی کیا، اپنی آپ کو جھکا لینا اللہ کے سامنے، اور اپنی عاجزی کا اظہار اور انتہائی محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اور کلی اطاعت کرنے کی
چاہت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں ٹوٹلی تیرا حکم ماننا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ پورا پورا تیرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں، لیکن میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، جو مجھ سے ہو رہا ہے اسے قبول فرما، جو رہ جائے اسے معاف فرما،